بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے اہم بیان سے آج جو سامنے آیا ہے، اور اس کا تناظر یہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف نے جو ایک خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، نئی گورنمنٹ بنی ہے، یہ لیجٹمیٹ نہیں ہے، یہ مینڈیٹ چرا کے آئے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ جو قرضوں کا پروگرام ہے وہ بات نہ کریں، یا اگر بات کریں بھی تو اس کو کنڈیشنل کریں کہ یہ انویسٹیگیشن کروائیں کہ جو مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے. تو جو آج بیان سامنے آیا، دو چیزیں اس میں آئی تھنک سیفلی وی کین سے. نمبر ون کہ ایک تو انہوں نے مسترد کر دیا ہے مطالبے کو عمران خان کے، اس کی وجوہات پہ ذکر کریں گے. اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کہیں نہ کہیں نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی بلکہ انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ڈسپائٹ آل ریزرویشنز، اس گورنمنٹ کو وہ لیجٹمیسی دے رہے ہیں. دیکھیے کامران، اس میں جو آئی ایم ایف کا جو رسپانس آیا ہے اس میں ایسا کچھ میرے لیے تو حیران کو نہیں ہے. ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کی وہ جو موو تھی آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی، ریشنل موو تھی، پولیٹیکل موو تھی، اور یہ بیک فائر ہوگی. اور ایگزیکٹلی آئی ایم ایف کے جواب سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو موو تھی کہ وہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف کو کنونس کر سکیں کہ نئی حکومت کو جو قرضے کا بڑا پروگرام ایک پاکستان کرنا چاہ رہا ہے، وہ نئی حکومت کے ساتھ نیا قرض پروگرام نہ سائن کرے. وہ ان کی جو موو تھی وہ بیک فائر کر چکی ہے. اور اس کی وجوہات بڑی سمپل ہے. اگر اس کا جواب بھی آپ آئی ایم ایف کا دیکھ لیں، اس میں یہ جو ان کا آنسر آیا اس میں ایک تو انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا آفیشیلی کہ ہاں ہمیں خط ملا ہے 28 فروری کو، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو انکریج تو کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک الزامات لگائے ہیں اس کی فیئر جو ہے اور ایک پیسفل اس کا ایک ریزولوشن ہونا چاہیے. اس حد تک کوئی بھی ایک پرنسپل سٹانس ہے، کوئی بھی ادارہ لے گا. بٹ جو باٹم لائن ہے ان کے جواب کی وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ہمارا جو اکنامک مینڈیٹ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. اور انہوں نے ایون اکنامک مینڈیٹ کے ساتھ لفظ لمیٹڈ استعمال کیا اپنے جواب میں. اور ہم کسی بھی ملک کے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرتے. اگر آپ کہتے ہیں تو ان کی جو ایک ون لائن اسٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. The IMF as an international institution with a narrow mandate on economic issues does not comment on domestic political developments. تو یہاں پہ فل سٹاپ ہے، یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس قسم کی موو کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ اپنی جو اکنامک ٹیم تھی ان سے کنسلٹ کر لینا چاہیے. کے اندر جو سینئر وائسز تھیں انہوں نے، کیونکہ ایک تاخیر تھی نا عمران خان کے اناؤنس کرنے میں اور لیٹر بھیجنے میں، کیونکہ خود تو وہ جیل میں ہے، کیونکہ کچھ جو سینئر وائسز تھے انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ اس کا فائدہ نہیں ہونا اور الٹا یہ پولیٹیکلی ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اور وہی ہوا. اب جو امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی ڈسکشن کرتے رہے کہ ہمارا اس وقت ان کے پاس ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے جو اپریل میں ختم ہو رہا ہے، اور یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ آیا کہ پاکستان کی جو نئی گورنمنٹ ہے یہ ایگزسٹنگ پروگرام کو کنکلوڈ کرے گی یا ایک نیا پروگرام آل ٹوگیدر ان کے ساتھ ڈسکس کرے گی. جو آئی ایم ایف کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، دے آر ریڈی کہ جیسے ہی وفاقی کابینہ بنتی ہے تو وہ ان کا جائزہ مشن پاکستان آئے گا. تو اس وقت کیا بات چل رہی ہے کہ کیا جو موجودہ گورنمنٹ ہے، شہباز جو گورنمنٹ ہے، وہ اس سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو کنکلوڈ کرنا چاہتی ہے اور پھر اگلا پروگرام وہ نیگوشیٹ کریں گے؟ دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ہوں گی. $1.2 بلین کی ٹرانچ حکومت کیوں چھوڑے، اور خاص طور پر اس کی جو کنڈیشنز ہیں آلموسٹ میٹ ہو چکی ہیں. 19-20 ہوتا ہے وہ مذاکرات میں چیزیں ہیں وہ رک جاتی ہیں، پھر وہ ایڈریس بھی ہو جاتی ہیں. بٹ اس میں اگر کوئی پرابلم ہوتا وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا وے فارورڈ کیا ہے. تو وے فارورڈ میں ان کا آنا تھا جون 2024 کا جو نیا بجٹ پیش ہوگا پارلیمنٹ میں، تو وہ اب لنک ہو جائے گا اگلے پروگرام کے ساتھ. تو جہاں پہ ان کا ایگزسٹنگ پروگرام کا ریویو ہوگا وہیں پہ ہی جو اگلا پروگرام ہے اس کے جو مذاکرات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ شروع ہو جائیں گے. اس کی اناؤنسمنٹ اسی جو مشن جو آنا ہے اس کے اختتام پہ ہوتی ہے، یا ان پرنسپل انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد میں اس کے اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. وہ تو بھی اس کے اوپر ہم کامنٹ نہیں کر سکتے. لیکن کامران انہوں نے جو اپنے میجر کانٹورز ہو سکتے ہیں اگلے پروگرام کے وہ انہوں نے ضرور آج کلیریفائی کیے ہیں. انہوں نے اس کو لے آؤٹ کیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کوئی 10 سے 12 ان کے بڑے پوائنٹس ہیں جو ہر پروگرام میں ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ بھی اس کے اوپر ایمفسس ہے. ایک چیز جو مجھے ان کی اس اسٹیٹمنٹ میں نظر نہیں آئی وہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی. بٹ اوور آل جو 3 جو ان کے بنیادی پوائنٹس وہی ہیں کہ جو فائنینشیل سیکٹر کی اسٹیبلٹی اس کو وہ ڈیپن کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. جو پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہے، ہمیں جو ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں اپنی ادائیگیوں کے لیے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے لیے، اس کا جو مسائل ہے اس کو حل کرنے کی انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے کہا جب ہم انکلوسیو اکنامک گروتھ اس کی بات کی، اور یہ ساری جو چیزیں وہ بلڈ کس چیز کے اوپر کر رہے ہیں، جہاں پہ اگین تھوڑا سا پھر وہ ٹرکی پارٹ آ جاتا ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط مالیاتی نظام چاہیے. اور جو مضبوط مالیاتی نظام ہے اس کے انہوں نے جو آگے اس کو ایکسپلین کیا ہے
وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹیکس بیس ہے نہ صرف وہ بڑھے بلکہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ہائی کوالٹی کی ہو. اب یہ جو ہائی کوالٹی کی جو ٹیکس کی وہ بات کر رہے ہیں ناظرین, یہ آپ کو میرا خیال تکلیف میں ڈالے گی. ہائی کوالٹی کی ٹیکس کی جب IMF بات کرتا ہے تو وہ سیلریڈ کلاس کی اور بزنس انڈیویجولز کی بات کرتا ہے اور ایسے میئرز کی اقدامات کی بات کرتا ہے جو پرماننٹ اور کورٹ میں چیلنج نہ ہو سکیں. تو یہ جو ہائی کوالٹی ٹیکسیشن ہے یہ آگے ایشو بننے جا رہا ہے. اس کے اوپر ہم تھوڑی دیر بعد میں بھی بات کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا کہا. اس وقت جو صورتحال ہے, جو 7 ماہ کا نمبر ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی شیئر کیے تھے, پاکستان کی جو ٹیکس بیس ہے وہ 35% وہ کم ہوئی ہے اس یہ جو ٹیکس ایئر تھا کمپیئر ٹو دی پریویس ایئر, اور جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بڑی مشکل سے وہ 8 ماہ کا ہدف حاصل ہوا ہے. تو ایک بری بیس کے اوپر ہم کامران کھڑے ہوئے ہیں. اس کے آگے وہ جو بات کر رہے ہیں ہائی کوالٹی ٹیکسیشن, اس کے ساتھ جو انرجی سیکٹر کے جو ایشوز ہیں اس کے ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں. اگین پرابلمیٹک ایریا ہے اور موسٹ ڈیفیکلٹ ایریا ہوگا اگلی گورنمنٹ کے لیے بھی, بٹ یہاں پہ جو بلیم ہے وہ ورلڈ بینک اور IMF کے اوپر بھی آتا ہے. ہم نے ان کے کہنے کے اوپر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہوا ہے, جو قرض ہے انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کا قرض کی ادائیگی کے لیے عوام سے کچھ 3.5 روپے فی یونٹ یہ اضافی ایک کلیکشن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی بجلی بجٹ سے سبسڈیز بھی جا رہی ہیں, بٹ اس سیکٹر کی پرابلمز ایڈریس نہیں ہو رہی. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کل کے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل سے کہ اس پہ نئی گورنمنٹ کا کیا وہ. لیکن اس میں آئی تھنک جو امپورٹنٹ اب چیزیں یہ چیزیں تو ایٹ لیسٹ ایک چیز ڈسپائٹ آل انسرٹنٹی جتنی چیزیں ہیں 2018 میں بھی ہم نے دیکھا, اور پھر اپریل 2022 میں جب عمران خان کی گورنمنٹ ریپلیس ہوئی تو جب نئی گورنمنٹس آئیں یا نئے پرائم منسٹرز آئے تو تھوڑا سا ایک کنفیوژن تھی IMF کے پروگرام کو لے کر. آپ کو پتا ہے کہ اپریل 2022 میں بھی ایون جو سبسڈی ختم کرنا تھی اس میں انہوں نے ٹائم لگا دیا. اس دفعہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ چیزیں بڑی واضح ہیں کہ فرام ڈے ون جو پرائم منسٹر نے پہلی میٹنگ جو اکنامک ٹیم کی چیئر کی جو کہ وفاقی کابینہ تو نہیں بنی, اس میں کلیئرلی انہوں نے گو ہیڈ دیا کہ جی IMF کے ساتھ ہم نے بات چیت کریں. یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے. جو چیز کلیئر نہیں ہے وہ ہے کہ اس ٹیم کو لیڈ کون کرے گا. obviously جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے اس نے نیگوشیٹ کرنا ہے ود دی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. تو خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ شاید اسحاق ڈار صاحب اس دفعہ فائنانس منسٹر نہیں بنیں گے. کیا یہ فائنل ہو گیا ہے یا ابھی بھی ہم لاسٹ منٹ سرپرائز کا انتظار کریں؟ دیکھیے کامران, یہ تقریباً فائنل ہو چکا ہے. تقریباً کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اور وہ کیوں کر رہا ہوں اس کو میں بھی جسٹیفائی کرتا ہوں. یہ بات تقریباً فائنل ہو چکی ہے کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں ہوں گے, اور یہ بات بھی تقریباً طے ہو چکی ہے کہ محمد اورنگزیب جو ہیں جو HPL کے پریزیڈنٹ ہیں وہ نئی اکنامک ٹیم کے لیڈر ہوں گے. اب اس میں کچھ ifs and buts ہیں. نمبر 1, جب میں تقریباً کا لفظ ڈار صاحب کے لیے استعمال کر رہا ہوں, ایک آخری ملاقات ہونی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے درمیان, وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان. اس میں جو کیبنٹ ہے اس کو فائنل ٹچز دیے جانے ہیں اور اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹس ہو جائیں گی. مجھے نہیں لگ رہا کہ ڈار صاحب کو یہ کپتان دوبارہ بنائیں گے. ایک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایک اب کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی رول پھر بھی اکانومی کے افیئرز کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کو دیا جائے. وہ کیا رول ہوگا, کیسے ان کو دیا جائے گا. اگر ان کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے, مطلب وہ میرے کیمپ سے نکل کے آپ کے کیمپ کی طرف جا رہے ہیں, مطلب ریویو کے پروگرام کا وہ حصہ رہیں گے, ڈسکشن ہوتے رہیں گے. یہ ایک آپ کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں گے اور انشاءاللہ میرے ساتھ بھی رہیں گے اگر وہ وزیر خارجہ بھی بن گئے. دس از امپورٹنٹ. وہ اس لیے کہ ان کو شاید ڈیپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے, ٹھیک ہے, اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اگر وہ بن جاتے ہیں تو پھر ان کا تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ ایک افیکٹو رول ہو سکتا ہے. بٹ اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں. اگر تو محمد اورنگزیب صاحب جو کہ اس وقت پاکستانی شہری نہیں ہے, وہ ڈول نیشنل بھی نہیں ہے, وہ ایک فارن نیشنل ہے, اگر وہ اپنی نیشنلٹی سرنڈر کرتے ہیں اور وزیر خزانہ بن جاتے ہیں تو پھر تو ڈار صاحب کا اتنا افیکٹو مین رول نہیں ہوگا. اگر محمد اورنگزیب صاحب صرف معاون خصوصی بنتے ہیں وزیر اعظم کے اور اپنی نیشنلٹی رکھتے ہیں تو پھر ایک پاسبلٹی یہ ہے, جو ایک پرپوزل انڈر کنسیڈریشن یہ ہے یا ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ کچھ اکنامک کمیٹیز ہیں ان کی سربراہی اسحاق ڈار صاحب کو دے دی جائے, ٹھیک ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اوور سیئنگ دی اکانومی والی بات ہو جائے گی. اس تناظر کے اندر ایک جو تیسری چیز ہے کہ اگر معاون خصوصی جو ہیں وہ محمد اورنگزیب ہیں تو پھر وزیر خزانہ کون ہوگا. ایک پاسبلٹی یہ کہ یہ پورٹ فولیو شہباز شریف صاحب خود اپنے پاس رکھ لے. اگر وہ خود اپنے پاس رکھتے ہیں تو پھر دین, اور ڈار صاحب کو وہ رول نہیں دینا چاہتے تو پھر
शहबाज शरीफ साहब जो है वो आपकी इक्तिसादी राब्ता कमेटी और बाकी इकोनॉमिक कमेटी डोंट यू थिंक कि अगर इतनी इस तरीके से इतनी उलझने हैं तो इससे हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेट होंगे? मतलब आइदर वे अगर आपने इसहाक डार साहब को लेट्स से ठीक है पीएमएलएन का या प्राइम मिनिस्टर का ये प्रेरोगेटिव है कि वो समझते हैं कि उनकी जगह किसी और को वो अपॉइंट करना चाहते हैं, डोंट यू थिंक कि फिर फुल टाइम किसी को भी आप अपॉइंट करना चाहते हैं अगर किसी की नेशनैलिटी का इशू है तो उसको फिगर आउट करें और प्रॉपरली एक बंदे को असाइन करें, ताकि क्योंकि इस तरह की जॉब तो नहीं है कि थोड़ा काम आप करेंगे थोड़ा काम कोई और करेगा, इस तरह से तो इसी वजह से तो हम आज यहाँ पे खड़े हैं। देखिए इस वक्त जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स भी चेयर कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने इंडिकेशन बल्कि पहली ही मीटिंग में ये कहा था कि मेरी एक कोर इकोनॉमिक टीम होगी, वो ये सारे फैसले मिलकर करेगी। तो वो एक कंसल्टेटिव इकोनॉमिक टीम के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि मोहम्मद औरंगजेब साहब को इफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर होने के लिए कहा जा रहा है कि वो अपनी नेशनलिटी वो छोड़ दें, फॉरेन नेशनलिटी। अब ये उनके लिए बहुत बड़ा एक होगा क्योंकि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो तो नीचे में भी तीसरे चौथे नंबर पे आता है दुनिया के पासपोर्ट्स में, और उनके पास जो पासपोर्ट है वो बहुत ही पावरफुल है और उन्होंने अर्न किया है, बाहर रह के काम भी किया और उस मुल्क में भी हो रहे हैं। उनका एक अपना बाकी चीजें वो बहरहाल वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए हम एक चीज है जो डार साहब क्यों नहीं आ रहे, ये सवाल बहुत बड़ा है। जो मेरी इत्तला है डार साहब इसलिए नहीं आ रहे कि शहबाज शरीफ साहब नहीं चाह रहे कि डार साहब आए, ठीक है। तो फिर किसी एक स्टेज पे ये डिस्कशन भी हुई तो ठीक है, तो बड़े मियां साहब क्या चाहते हैं? बड़े मियां साहब कहा यही जाता है कि वो उनके ज्यादा क्लोज हैं, तो क्या चले शहबाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब को नहीं चाहते कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो यकीनी तौर पर चाहते हैं इनको एक अहम रोल मिले इसहाक डार साहब को। तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो नवाज शरीफ साहब को वीटो कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की से जो है वो बढ़ रही है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो एतमाद है मुख्तलिफ इदारों का, शख्सियात का, वो काफ़ी है। नवाज शरीफ साहब जो लग रहा है कि ग्रेजुअली पीछे जा रहे हैं। उनका ज़्यादातर फोकस भी अब जनरली या नेचुरली वो पंजाब के ऊपर भी होगा जहाँ पे उनकी बेटी हुक्मरान है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को शायद फ्रीडम पूरी दी जा रही है वफाक में कि ठीक है वो अपनी टीम बनाए और जो करना चाहते हैं करें, लेकिन हम इस पर हतमी बात इसलिए नहीं कर सकते जब तक लाहौर वाली मुलाकात नहीं हो जाती इन तीन बड़े लोगों में और उसमें फैसला नहीं होता। इस हद तक तो चीजें क्लियर हैं कि शायद डार साहब इस वक्त वजीर खारजा ही बने अलॉन्ग विद द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, बट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी उसके अंदर इशू कामरान ये आ जाता है कि आइन के अंदर ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन होगा। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन है तो उसकी क्या हैसियत है, उसमें कितना उसको वेट मिलेगा। तो बट इसमें बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स है। नाज़रीन इस पे तो अभी आइंदा आने वाले दिन में बात होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि ये एक प्रोरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, वो किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं और किसको नहीं बनाते, और ये भी उनका राइट है कि उनको पूरी फ्रीडम हो अपनी टीम बनाने की ताकि कल उनकी इस हवाले से अकाउंटेबिलिटी भी हो सके। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इकोनॉमी के मामलात में जो भी फैसले ले और जो भी उनके डिसीजंस हो उसके पीछे कोई रैशनैलिटी होनी चाहिए, और सिर्फ किसी इस वजह से फैसले ना ले कि ये कहीं SIFC ने स्टैम्प किया हुआ है या IMF की डिमांड है। उसकी स्क्रूटनी के लिए या तो खुद उनको फुल टाइम एज अ फाइनेंस मिनिस्टर काम करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द पोर्टफोलियो ऑफ हिज द की पोर्टफोलियो द प्राइम मिनिस्टर, या फिर उनको एक पॉलिटिकल हेड क्यू ब्लॉक में लेना पड़ेगा।